کلاس سیکنڈ مضمون اردو چھٹی نظم آدمی ہے سے ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ اس کلام میں عہد ماضی اور عہد حاضر کے انسان کا خوبصورت موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ گزرے زمانے کا انسان علم دوست تھا، دل درد مند رکھتا تھا، دوسروں سے پیار محبت خلوص سے پیش آتا۔ فی زمانہ تو ہر بندہ دولت کا پجاری بن چکا ہے، کوٹھی بنگلہ محل تعمیر کرتا ہے، نئے ماڈل کی مہنگی گاڑیاں خریدتا ہے، انسانی رجحانات ترغیبات رویے اقدار افکار سب کچھ بدل چکا ہے، پرہجوم بستیاں ہیں، آدمیت ناپید ہے، مشکلات انسانی میں اضافہ ہی اضافہ ہے، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ پہلے شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ماضی میں انسان کی پہچان علم سے تھی، لوگ علم حاصل کرنے ذوق شوق رکھتے تھے، اہل علم کی پذیرائی ہوتی تھی، حصول علم کا رجحان ذہنوں پر غالب تھا، لوگ اس کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، آدمی دل والا تھا، دیگر انسانوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا تھا، دل میں تعصب نہ ہوتا تھا، وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا جاتا، بندے کو دکھی دیکھ کر بندے تڑپ اٹھتے تھے، آدمیوں میں محبت بہت زیادہ تھی، آپس کا میل جول گہرا تھا، ہر شخص دوسروں سے خلوص سے ملتا تھا، جذبہ محبت غالب تھا، مگر اب سب کچھ ناپید ہو گیا ہے۔ المختصر سید ضمیر جعفری ظریفانہ لکھتے لکھتے دور حاضر کی ٹوٹتی بکھرتی اقدار کا نوحہ لکھ گئے۔ زمانہ بدل گیا ہے، جن لوگوں نے ماضی میں خلوص انسانی کے مظاہرے دیکھے وہ آج کی مادیت پرستی نفسا نفسی کے اس آشوب میں گم ہوتی ہوئی، عہد جدید کے آشوب میں گم ہوتی انسانیت کو دیکھ کر گھٹن کا شکار ہیں۔ شاید آنے والی نسلیں ان حالات سے سمجھوتا کر لیں۔ علم، عمل، محبت، خلوص، اخلاقی رویے، اخلاقی قدریں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، ہر شے کو دولت کے پیمانے سے ناپا اور ماپا جا رہا ہے، تعلقات انسانی رشتہ داریاں حتیٰ کہ سب کچھ مال و دولت سے مربوط ہو چکا ہے۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہو گئے، اور کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے۔ دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں، اب علم کی جگہ دولت دنیا نے لے لی ہے، زر پرستی کے ہوس غالب آ چکی ہے۔ آج کے انسان کی خواہش ہے کہ بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، سونے اور چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، اس کے لیے جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز مٹ چکی ہے۔ ایک پلاٹ پھر دوسرا پلاٹ پھر پلاٹ ہی پلاٹ خریدنا شیوا بن چکا ہے، ان پلاٹوں پر کوٹھیاں بنگلے پلازے محل تعمیر کرنا زندگی بڑا مقصد بن چکا ہے، کاریں خریدنے کا شوق بھی نمایاں ہے، نئے ماڈل کی مہنگی گاڑیاں خریدنے میں اسراف سے کام لیا جاتا ہے، مادیت پرستی کی دوڑ میں ہر فرد دوسرے سے آگے بڑھنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ بقول شاعر ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ دوسرے شعر میں انسانی آبادی میں روز افزوں اضافے کی بات کی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان کی مشکلات بھی بڑھی ہیں۔ گوشت پوش کے انسان تو بہت زیادہ ہیں مگر معیاری انسان کم ہے۔ صنعت سیاقت الاعداد اور صنعت ایہام کی روح سے یہ شعر ذو معنی ہے۔ دو چار ہونا محاورہ ہے، مراد ہے سامنا کرنا، واسطہ پڑھنا۔ اس کے مطابق انسانی آبادی میں اضافہ ایک ملکی و عالمی مسئلہ ہے اور گنتی کے اعداد دو چار استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق اگر ہم حقیقی انسان تلاش کرنے کے لیے پرہجوم بستیوں کا رخ کریں تو ناکام ہوں گے، کیونکہ یہاں صورت انسان تو بہت ہے مگر خوبصورت فکر و عمل والے دکھی انسانوں کا دکھ درد بانٹنے والے انسان نہیں ملتے۔ جیسے یونانی فلسفی دیو جانسن کلبی روشن دن میں چراغ لیے شہر ایتھنز میں انسان تلاش کر رہا تھا، چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔